السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سفوان خان. ناظرین, پاکستان کے مجموعی طور پہ جو گورننس ریلیٹڈ مسائل ہیں, خاص طور پہ ڈیلیوری کے مسائل, یعنی عوام تک, عام آدمی تک سرکاری یا حکومت کی طرز حکمرانی کی جو رسائی ہے وہ ممکن کس طرح بنائی جا سکتی ہے. جو مسائل ہیں بے شمار جو یوٹیلیٹیز سے تعلق رکھتے ہیں, خاص طور پہ شہر کراچی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جہاں پر سڑکوں کے مسائل ہیں, سیوریج کے نظام کے مسائل ہیں, اس وقت نکاسی آب کے مسائل ہیں. ہر بارش کے اوپر شہر کراچی ڈوبتا ہے, ہر بارش پر بحث چھڑتی ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اور ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کبھی میئر آ کے یہ کہتا ہے کہ اس کے اختیار میں یہ سڑک ہے, یہ سڑک نہیں ہے, یا اس کے پاس فنڈز کی قلت ہے, جو اس سے پہلے والے میئر تھے وہ کہتے تھے, اور ان پر انہی کی پارٹی کرپشن کے الزامات لگاتی تھی ایم کیو ایم. اور یا اس سے پہلے جو بھی ہم نے اس سال, جو ہم نے پچھلے 18 سال میں شہر کراچی کی بد سے بدتر صورتحال ہوتے ہوئے دیکھی ہے, تو ہمیشہ یہ سنا ہے جی کہ کیا میرا اختیار یہاں تک ہے, میرے یہ سڑک میرے اختیار میں نہیں, یہ سڑک میرے اختیار میں نہیں. تو آخرکار شہر کراچی کے اور مجموعی طور پہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا اسمالر یونٹس ہیں, یعنی نئے پروونسز ہیں؟ یہ بات بہت کنٹروورشل ہے اگر ایک پرسپیکٹو سے دیکھی جائے. خاص طور پہ سندھ میں اس بارے بات کرتے ہوئے بہت کنٹروورسیز کریٹ ہوتی ہیں, لیکن کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں, میڈیا میں بھی زیر بحث آ رہی ہیں. اور اسمالر یونٹس ایڈمنسٹریٹیولی کیا پاکستان کے حق میں مفید ہیں یا نہیں ہے, اور خاص طور پہ اس کا آلٹرنیٹو کیا ہو سکتا ہے. جب میں آلٹرنیٹو کی بات کر رہا ہوں تو آرٹیکل 140A کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 140 کے تحت اگر مقامی حکومتوں کو ان کے جائز آئینی حقوق دیے جائیں اور ڈیفائن کیا جائے کہ ان کی جورسڈکشن کیا ہے, اسپیسفکس میں جا کے, ڈیٹیلز میں جا کے, تو کیا حالات یہاں سے بدل سکتے ہیں؟ کیا صورتحال یکسر تبدیل ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے جو پروگرام میں اٹھائیں گے. اچھا, نئے پروونسز بنانا کہنا آسان, لیکن اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال کہ اس رستے میں آئینی دشواریاں کیا آ سکتی ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ 2/3 اکثریت کے بعد ہی یہ صوبے کو قیام ہو سکتا ہے, تو پولیٹیکلی تو یہ ممکن نہیں ہے. تو کیا ریفرینڈم یا کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے جس سے اس طرف جایا جا سکتا ہے؟ اور ساتھ میں اس کے فائنینشیل امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں, قانونی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ تمام پہلوؤں پر آج پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ اسمالر یونٹس آر دیز فیوریبل فار دس کنٹری, فار پاکستان اور ناٹ. کیا ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, یا مقامی حکومتوں کا نظام ہی اتنا مؤثر ہونا چاہیے, کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم نے بیسک ڈھانچہ تو دیا آئینی, لیکن کیونکہ پروونسز تو مضبوط ہوئے لیکن جو لوکل گورنمنٹ ہیں ان پر ان کی مضبوطی ان پہ نہیں ہوئی, ان کے فائنانس جو کمیشن ایوارڈز ہیں وہ بھی پھنسے رہے اور ان کو پیسے بھی نہیں ملے اور وہ اختیارات پر ہی روتے رہے. تو اس صورتحال کے اندر ممکنہ حل مستقبل کا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سارے اہم سوالات جانیں گے. اسد عمر صاحب, سابق وفاقی وزیر خزانہ, وہ کافی ووکل ہے لوکل گورنمنٹ امپاورمنٹ پہ اور آئینی جو حقوق ہیں اس پر لوکل گورنمنٹ کے, ان سے گفتگو کریں گے. اسمالر یونٹس کے اوپر ان کا کیا کہنا ہے, جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے NFC کے ساتھ شاید 12 یونٹس ہو جائیں, کیا یہ باتیں پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سارے سوالات جانیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اسد عمر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں, اس کے علاوہ سینئر سیاستدان ہیں. اسد عمر صاحب ایک پروفیشنل ہیں. اسد صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید پروگرام میں. یہ بتائیے گا کہ موجودہ مسائل جو گورننس کے حوالے سے ہیں ان کا حل بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسمالر یونٹس میں ہے, وہ کس طرح سے حل ممکن ہے؟ تھوڑا بیان کیجیے گا آپ کی نظر. دیکھیں, گورننس کے تو بہت مختلف پہلو ہیں, مسائل بہت گمبھیر ہیں, لیکن ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا وہ ضرورت سے زیادہ مرکزیت ہے, اختیار کی بھی اور وسائل کی بھی. تمام دنیا کا یہی تجربہ رہا ہے کہ جتنے آپ اختیار اور وسائل عوامی سطح پر لے جاتے ہیں, جتنا ان کے قریب لے جاتے ہیں, اتنی گورننس کے اندر بہتری آتی ہے, اتنی عوام کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے. پاکستان کے اندر مرکز بڑا طاقتور مرکز رہا ہے, ابھی بھی طاقتور ہے, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد سے صوبوں کے پاس بہت سارے اختیارات چلے گئے, خاص طور پہ ان چیزوں کا جو براہ راست لوگوں کی روزمرہ زندگی کو اثر کرتی ہیں, صحت, تعلیم, پانی, اس قسم کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اب صوبوں کے اختیار میں ہے. یہ تو اچھی چیز تھی کہ اختیارات جو ہیں وہ اوپر کی سطح سے صوبے کی سطح پہ رائے گئے, لیکن یہ نامکمل تھا. یہ آپ سمجھ لیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ادھوری رہ گئی. جیسا کہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک مقامی حکومت کا نظام ہوگا, اس مقامی حکومت کے نظام کے اندر جو ہے با اختیار مقامی حکومتیں بنیں گی, اور آئین اس کا پیمانہ بھی ایک دیتا ہے, اور وہ یہ کہ یہ سیاسی, مالی اور انتظامی طور کے اوپر جو ہے وہ خود مختار ہوں گی. وہ ہم نے نہیں کیا, اور اس لیے جو عوام ہیں, چاہے وہ کراچی کے عوام ہوں یا وہ کسی اور شہر کے عوام ہوں,
ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، وہ ویسے پوری نہیں ہو رہی جیسے عوام کا حق بنتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اور اسد صاحب لیکن اس کا جو ایک آلٹرنیٹیو ہے تو وہ ہے کہ آئین کی جو شق ہے آرٹیکل 140A اس کا اطلاق ہو جائے، یعنی لوکل گورنمنٹس کو امپاور کر دیا جائے. تو وہ راستہ زیادہ مشکل یا زیادہ آسان ہے کمپیریٹیولی اسمالر یونٹس کی طرف جانے کے، یا یہ زیادہ آسان ہے؟ کون سا کمپیریٹیولی اگر کرے تو؟ نہیں دیکھیں، 140 آئین کے اندر موجود ہے. ہم نے تو اس کے اوپر مقدمہ بھی کیا ہوا ہے. میں خود پٹیشنر تھا اس مقدمے کا، اور سپریم کورٹ کے پاس گیا، ہیرنگ بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ یہ جو آئین کے اندر تشریح ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا، یہ جو پاکستان میں اس وقت مقامی حکومتوں کے نظام ہے اس میں پوری نہیں اترتی. کمزوری اس وقت یہ ہے کہ کیونکہ آئین کے اندر صرف ایک اصولی بات لکھی گئی ہے، بنسبت اگر اس کا میں مقابلہ کروں تو وفاق اور صوبے کے جو اختیارات ہیں اور جو وسائل کی تقسیم ہے وہ بہت واضح طریقے سے بالکل سیاہ اور سفید کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے آئین کے اندر. وفاق کا کیا اختیار ہے، صوبے کا کیا اختیار ہے، وسائل جو جمع ہوں گے ان کو تقسیم کس طریقے سے کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں آئین کے اندر موجود ہیں. اسی طریقے سے ان کا الیکشن کا نظام، کون تاریخ دے گا، کتنے عرصے کے بعد الیکشن ہونے، الیکشن کروائے گا کون، یہ سب جو ہے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن مقامی حکومتوں کی جب بات آتی ہے تو یہ تمام تفصیل وہاں پہ موجود نہیں ہے، صرف ایک اصول کی بات ہے. اور جو کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی صوبائی حکومت ہو، اس کرتے. تو اگر آپ واقعی میں کرنا چاہتے ہیں، نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے اچھا حل جو ہے وہ 140A کو مزید اس کے اندر تفصیل دی جائے، جس طریقے سے وفاق اور صوبے کے اختیار اور وسائل بالکل واضح طور پہ بتا دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے مقامی حکومتوں کے جو اختیار اور وسائل ہوں گے وہ بھی واضح طریقے سے بتا دیے جائیں، تاکہ آپ بھی اور میں بھی اس وقت کراچی میں بیٹھے ہوئے نا، تو پتہ تو ہو جس نے کراچی چلانا ہو اس کے پاس اختیار بھی ہو، وسائل بھی ہوں، اور ہو بھی پھر وہ بیٹھا ہوا جس کو کراچی نے ووٹ ڈالا ہوا ہے. لیکن یہ کہ اس کی وسیع تشریح کر دی جائے 140A کے اسپیسیفکس کے ساتھ کہ کس کا کیا اختیار ہے، لیکن جو مجموعی طور پہ اگر مسائل کا حل ہے تو وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، تو وہ اسمالر یونٹس کی طرف ہی ہے. اور اس کا آئینی راستہ کیا ہوگا اسد عمر صاحب آپ کی نظر میں؟ نہیں، میں تو پہلی بات تو جو آپ نے کہا کہ اس کا مجموعی طور پہ جو حل ہے وہ چھوٹے صوبے ہی ہیں. میرے خیال میں ایک حل چھوٹے صوبے ہو سکتے ہیں. آئین کے اندر اس کی گنجائش ہے. آپ جو ہے ہر صوبے کی، جس صوبے کے اندر بھی آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جو موجودہ ہیئت ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اس صوبے کی 2/3 اکثریت سے آپ اسمبلی کے اندر ووٹ ڈلوا دیں، صوبائی اسمبلی میں، اور اس کے بعد وفاقی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت سے ووٹ ڈلوا دیں، اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن جی فرمائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں کوئی بھی آپ کو یہ چانس نظر آتا ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے اسمبلی 2/3 اکثریت سے اس بات کی اجازت دے دے گی کہ سندھ کی تقسیم کر دیا جائے، یا یہ بلوچستان میں ممکن ہو سکتا ہے، یا میرے خیال میں ایون خیبر پختونخوا میں شاید اگر کہیں گنجائش نکلتی ہو تو پنجاب میں نکلتی ہو. اس کے علاوہ جو ہے مجھے نہیں لگتا کسی بھی چھوٹے صوبے کے اندر جو ہے یہ گنجائش موجود ہے، سیاسی طور پر یہ گنجائش موجود ہے نئے صوبے بنانے کی. ورنہ مجھے اصولی طور پہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ حل نکالنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کا کوئی سیاسی راستہ ڈھونڈیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ عوام کی آپس میں وہ جغرافیہ بدلتے بدلتے عوام کے اندر تفریق پیدا کر دیں اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جو پھر کسی سے سنبھالی نہ جا سکے. نہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں صاحب، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں کراچی کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں جہاں موجود ہیں، وہاں وہ اندر جو خلیج ہے عوام کے اور حکمرانوں کی بڑھتی جا رہی ہے. ایک جو گیپ پہلے تھا وہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے آنے سے کم نہیں ہوا. وہ سمجھ رہے تھے کہ اردو سپیکنگ کراچی کا جو ہے وہ ہوں گے تو وہ شاید کم کرے گا، لیکن وہ گیپ اور وائڈ ہو گیا ہے. بارشیں، حالیہ بارشیں، اس سے پہلے بارشیں، پھر سیوریج کا نظام ہو، روڈز کا ٹوٹنا پھوٹنا ہو. تو اس کا حل یہی ہے کہ اسمالر یونٹس کی طرف جایا جائے. لیکن وہ کس بنیاد پر ہو، ایڈمنسٹریٹو ہو، لنگوسٹک ہو، اس کی بھی تو بہت سے کیٹیگریز. میں یہ مانتا ہی نہیں نا، یہ آپ کی جو کہنا ہے کہ اس کا صرف حل یہی ہے، میں نہیں اس بات کو مانتا. دیکھیں، مرتضیٰ وہاب ڈیلیور اس لیے نہیں کر رہے
کیونکہ مرتضی وہاب کے پاس نہ اختیار ہے نہ وسائل ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے اسی کراچی کے اندر دیکھا ہے جنرل مشرف کے وقت میں, اگر آپ کو یاد ہو, مقامی حکومتوں کا نظام آیا. پہلے جماعت اسلامی کے ایڈوکیٹ نعمت اللہ ہوتے تھے میئر, اس کے بعد مصطفیٰ کمال MQM کے جو ہے وہ میئر بنے. دونوں میئر نے, دونوں ناظموں نے ڈیلیور کیا اس گراؤنڈ کے اندر. میرا تو نہ جماعت اسلامی سے تعلق کبھی رہا ہے, نہ میرا MQM سے کوئی تعلق ہے, لیکن ہم نے کراچی میں کام ہوتے ہوئے دیکھا. کیوں ہو گیا؟ اس وقت جی جنرل مشرف اوپر بیٹھے تھے, وہ ایک نرم گوشہ رکھتے تھے کراچی کے لیے, یہاں پر وسائل بھی آ گئے اور انہوں نے ناظم کو اختیار بھی دیا کہ آپ فیصلے کریں اور آپ کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ذاتی پسند ناپسند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, منحصر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف جو آئین کے اندر اگر جس طریقے سے کوئی کسی کے پاس, کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس یہ گنجائش نہیں ہوتی نا کہ وہ یہ کہے کہ آئین کے اندر جو لکھ دیا گیا ہے اس وقت 57.5% جو محصولات ہوں گے وہ صوبوں کے پاس جائیں گے, کوئی حکومت نہیں روک سکتی, اس میں سے 1 روپیہ نہیں روک سکتے. سو اسی طریقے سے اگر آئین کے اندر لکھ دیا جائے کہ کیا اختیار ہوگا تمام مقامی حکومتوں کا, وسائل کی تقسیم وفاق سے صرف صوبے تک کی آئین میں نہ لکھی ہو, وفاق سے صوبہ اور صوبے سے مقامی حکومت تک آئین کے اندر درج ہو کہ اس کا کیا فارمولا ہوگا اور کس طریقے سے اس کی تقسیم کی جائے گی, آپ کو خود بخود نظر آئے گا کہ ایک با اختیار جس وقت مقامی حکومت بنے گی تو چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہو, آپ کو کراچی کے جو بدترین حالات جو ختم ہی نہیں ہوتے, دہائیاں گزر گئیں, کراچی کے مسائل جو ہے وہ صرف اضافہ ہوتا ہے, اس میں کبھی کوئی نہیں ہوتی, آپ کو اس میں بہتری ہوتی ہوئی فوری طور پر نظر آنی شروع ہو جائے گی. لیکن یہ جو اختیارات کی بات ہے سمجھا, اس سے پہلے جو MQM کے تھے میئر وسیم اختر صاحب, ان کو اپنی جماعت ہی الزام لگاتی رہی کہ فنڈز تو ہیں, اختیارات تو ہیں, لیکن یہ پیسے پہ کرپشن کر رہے ہیں. وسیم اختر صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگ, فاروق ستار وغیرہ ان پہ کرتے رہے. تو یہاں پر تو دیکھیں وہ ایک اندرونی چپکلش ہے. دیکھیں وہ تو اگر صوبائی حکومت ہو تو اس میں بھی ہو سکتا ہے نا, وہ تو ایک اندرونی چپکلش کی بات تھی. لیکن وسیم اختر اس وقت اس لیے نہیں ڈیلیور کر رہے تھے اور مرتضی وہاب اس وقت اس لیے نہیں ڈیلیور کر رہے کہ ان کے میئر کراچی کے پاس, کراچی کے ناظم کے پاس, جس طرح باقی تمام مقامی حکومتیں, یہ کوئی کراچی کے لیے خاص نہیں ہے, لڑکانہ کے ناظم کی بھی یہی حالت ہے, حیدرآباد کے ناظم کی بھی یہی حالت ہے, سکھر کے ناظم کی بھی یہی حالت ہے. نہ اختیارات ہیں نہ وسائل ہیں, انہوں نے کیا خاک کسی کے مسائل حل کرنے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مرکزیت, ذرا سا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرکزیت کیوں ہوتی ہے, اختیارات یہ نیچے دینے کو تیار کیوں نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں یا تو فوج کی حکومت ہوگی, جو چیف کہتا ہے وہی ہوگا, وہاں پہ تو یونٹی آف کمانڈ ہے, تو ہر چیز جو ہے وہ مرکز سے کنٹرول کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جو سیاسی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ ایک ایک خاندان کی پارٹی ہے, وہ خاندان اپنے پاس تمام اختیارات, تمام وسائل کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے, اس لیے اتنی زیادہ مرکزیت ہے. جب ایک دفعہ مقامی حکومت کا نظام طاقتور ہو جائے گا تو کسی کا خاندان اتنا بڑا نہیں ہے, کسی کے 100-150 بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں جن کے ذریعے وہ ہر مقامی حکومت کو کنٹرول کر دے گا. دیکھیں اب کراچی کی مثال ہے نا, آپ چھوٹے یونٹ بنانے کی بات کریں, کیا آپ کے خیال میں کیا رد عمل ہوگا اندرون سندھ کے اندر جس وقت آپ کہیں گے کراچی کو ہم سندھ سے الگ کر رہے ہیں؟ نہیں, کوئی قبول نہیں کرے گا. PMLF ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی قبول نہیں کرے گا نا اس کو. جی نہیں, آپ پولیٹیکل پارٹی چھوڑ دیجئے, آپ یہ چھوڑ دیں کہ سیاسی پارٹیوں کا کیا رد عمل ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ عوام, آپ اسی صوبے میں رہتے ہیں نا, آپ اور میں سندھ کے اندر رہتے ہیں, تو دیکھیں یہ جو ہے ہم نے ایسی غلطیاں پہلے بھی کی. جب 1 یونٹ لگایا گیا تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹے صوبوں کے اندر میری جو تجزیہ کیا کہتا ہے, میرا پاکستان کی تاریخ کے اوپر نظر, پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہوئے, پاکستان کے مختلف جو زبان بولنے والے لوگوں کی سوچ میں جو اپنا فرق ہے اس کو دیکھتے ہوئے, میرے خیال میں جو چھوٹے صوبے ہیں وہ اس کو پنجاب نے جس طریقے سے 1 یونٹ لگا کے اپنا کنٹرول جو ہے اور مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی, وہاں پہ یہ تاثر آئے گا. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وفاق جو ہے وہ جو پنجاب کی اس وقت 50% سے زیادہ آبادی ہے نا, وہ پنجاب جیتا ہے اسی کی حکومت بنتی ہے. اور کیونکہ پاکستان میں ملٹری کا اثر و رسوخ بھی بے تحاشا ہوتا ہے, کبھی نسبتاً کم ہو جاتا ہے, کبھی مکمل ہو جاتا ہے, تو ملٹری تو بالکل ہی پنجاب
سے آئی بھی ساری لیڈرشپ ہوتی ہے نا. تو اگر چھوٹے چھوٹے صوبے ہو جائیں گے تو چھوٹے صوبوں کو یہ لگتا ہے کہ وفاق اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا, اور وفاق زیادہ طاقتور ہونا پاکستان کی صورتحال کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ پنجاب زیادہ طاقتور ہو گیا. Exactly. اور اصل میں سے یہ بتائیے کہ 18ویں ترمیم جس کا ہم نے ذکر کیا, 18ویں ترمیم کے آنے سے نقصان زیادہ ہوا یا فائدہ ہوا؟ کیا آپ کے نزدیک جو اس کا اطلاق یعنی اس کے آنے کے بعد سے آج تک اگر ایک ریویو کریں اس کا, تو کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم ایک صحیح راستے کی طرف پیش رفت تھی. اختیارات کی تخصیص کرنا, وفاق سے جو بالکل مرکزیت ہے وہاں سے صوبوں کی سطح کے لے کے آنا, وہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کے اگر آپ واقعی میں ثمرات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر وہ 4 شہروں میں نہیں پاکستان کے چھوڑ دینا. پھر آپ نے وہ جو تیسری مقامی حکومت کی جو سطح ہوتی ہے اس کے اندر بھی دیکھنا ہے. دیکھیں میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں, چین سے زیادہ تو کوئی ایک سینٹرلائز کنٹرول والا ملک دیکھنے میں نظر نہیں آتا نا. چین جو ہے وہ پچھلے 75 سال سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کنٹرول کرتی ہے, کمیونسٹ پارٹی کے خلاف کوئی الیکشن نہیں ہوتے, 1 پارٹی اسٹیٹ ہے. اس چائنا کے اندر ذرا آپ جا کے سٹڈی تو کریں, یہ بڑی ایک کارآمد چیز ہوگی پاکستانیوں کے لیے ساری بحث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ چین کے کسی بھی شہر کے میئر کے پاس اختیارات اور وسائل کیا ہوتے ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ ہیں جو پاکستان کے اندر ہے. تو وہاں پر بھی جو نظام اس وقت چل رہا ہے اس کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ, اگر آپ چائنیز اکانومسٹ جو ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے اور جو مہارت رکھتے ہیں اس کے اندر, ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ سازی ایک مجموعی ڈائریکشن تو سیٹ سینٹر سے ہو جاتی ہے. شی جن پنگ ہیں, انہوں نے ایک ڈائریکشن کا فیصلہ کیا, لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو اس کے اختیارات جو ہیں وہ سارے چین میں پھیلے ہوئے ہیں. کمیونسٹ پارٹی کے جو مختلف شہروں کے میئر ہیں وہ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں, جو میئر اپنے شہر کے لیے زیادہ بہتر پرفارمنس دے گا. اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ میئر کیا کیا کرتے ہیں, وہ بیرون ملک جو سرمایہ کاری ہے, جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, اس کو بھی اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی اپنی پالیسیاں خود اپنا میئر لے کر آ رہا ہوتا ہے. سو یہ دنیا کی ایک آزمودہ چیز ہے. لندن کے میئر کے طاقت دیکھیں, اختیار دیکھیں, آپ نیو یارک کا دیکھیں, تو ساری دنیا میں جو کامیاب فارمولہ ہے اس کامیاب فارمولے کو ہم پاکستان میں کیوں نہیں استعمال کرنا چاہتے. صوبوں کی بحث میری ذاتی رائے کے اندر یہ کالا باغ ڈیم والی بحث ہے. اگلے 20 سال کے بعد بھی سفان خان اس کے اوپر ٹیلی ویژن پروگرام کر رہے ہوں گے اور یہی بحث چل رہی ہوگی کہ کیوں ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو کیا چیز روکتی, بلکہ روکتی نہیں, آپ کا آئین آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے ایک مقامی حکومت کا نظام لے کے آنا ہے جو سیاسی, مالی اور انتظامی طور پر بااختیار ہو. تو وہ کرنے سے ہمیں کون روک رہا ہے؟ آج ہم وہ کیوں نہیں کر دیتے؟ صحیح. لیکن ایسا صاحب یہ پتہ ہے کہ یہ جو شہر کراچی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں بھی کراچی سے, آپ بھی ہیں کراچی سے, تو ایک جو یہاں پر ایک مجموعی ایک نیریٹو سا ہے کہ ہم ٹیکس کنٹریبیوشن جو فیکٹس کی بنیاد پر بھی ہے کہ اتنا ٹیکس کنٹریبیوشن ہے لیکن اس کے اگینسٹ جو ہمیں مل رہا ہے وہ بہت کم ہے. یہ اس کا امیجٹ جو اس وقت اس کو ایڈریس کیا جائے اس مسئلے کو, تو وہ کیا ہوگا؟ اور جو محرومی کا جو شکار پورا شہر ہو رہا ہے, چاہے وہ آئین پر پراپر اطلاق نہیں ہو رہا, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات مکمل نہیں مل رہے, وہ کوئی بھی رولنگ پارٹی ہو, اس کا فوری کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں اس مسئلے کو کہ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, لوگ متاثر ہو رہے ہیں؟ کیا اس کا فوری حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ کوئی حل ہے؟ کہ ایک تاثر ہے کہ کراچی جو ہے اس سے ٹیکس بہت اکٹھا ہوتا ہے لیکن کراچی کو اس کے بعد وسائل جو ہے اپنے حق کے مطابق نہیں ملتے. یہ تاثر نہیں ہے بھائی, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. اور کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں, چاروں طرف پھیلا ہوا گند کا ڈھیر, کراچی میں پانی کی شدید کمی, کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کا ناقص نظام, یہ تمام چیزیں گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ کراچی کی حق تلفی ہو رہی ہے. تو اس میں یہ تاثر نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اچھا, اس کا حل سفان جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اس وقت ہو کیوں رہا ہے, اس لیے ہو رہا ہے کہ سندھ حکومت کے پاس تو پیسہ آ گیا, وفاق سے وہ فارمولہ بن گیا, اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کچھ ضرورت سے زیادہ پیسہ صوبوں کے پاس چلا گیا اور وفاق وسائل کے لحاظ سے بہت کمزور ہو گیا. جو ذمہ داریاں دفاع کی اور ملک کے قرضوں کے واپسی کی, اس کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ پیسہ صوبوں کے پاس چلا گیا. اب وہ جو پیسہ آیا بہت زیادہ ہے یا مناسب ہے, وہ جو بھی آیا
اس کے بعد جو سندھ کی حکومت چلا رہا ہے اس کی مرضی ہے وہ کراچی کو اس میں سے 2 روپے دے، وہ 200 روپے دے، وہ 2000 روپے دے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، قانون کے تحت اس کے پاس مکمل اختیار حاصل ہے۔ اب جو کراچی کی خاص نوعیت آ جاتی ہے وہ اس لیے بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے، کراچی میں کوئی شاید 6 دفعہ صوبائی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی بنا چکی ہے، 4 دفعہ وفاق میں بنا چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی کی ایک بھی صوبائی اسمبلی سیٹ جیتے بغیر سندھ کی حکومت بنا سکتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی سے آپ توقع رکھتے ہیں؟ نہ کراچی نے 1970 سے آج تک پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، وہ کاغذ پہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہو، جن ووٹ کی بنیاد کے اوپر مرتضیٰ وہاب میئر بن گئے ہوں، لیکن جو بھی کراچی میں رہتا ہے اس کو پتا ہے کراچی نے 1970 سے آج تک پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، اور الحمدللہ 1970 سے آج تک پیپلز پارٹی نے کراچی کو کچھ نہیں دیا۔ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اگر جو ہے آپ آئین کی جو روح ہے اس کے مطابق ایک نظام بنا دیں گے، اس کی اسپیسیفک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ پتہ کیا ہوگا؟ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو میں بالکل واضح کر دوں۔ جس طریقے سے یہ لکھا گیا ہے کہ 57.5% جو کل محصولات ہیں وفاق کی اس میں سے چلا جائے گا صوبوں کے پاس، اور کس صوبے کا کتنا اس کے اندر حصہ ہوگا وہ بھی بالکل لکھ دیا گیا ہے کہ اس صوبے کا اتنا حصہ ہوگا، اس کے 3 یا 4 کرائٹیریا اس کی بنیاد پہ یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہو کہ یہ جو 57.5% آ گیا، اس میں سے کتنا 20%، 25%، 30% کتنا پیسہ ہے جو آئینی حق کے مطابق، اس میں پھر یہ صوبائی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، آئین کے مطابق جو ہے مقامی حکومتوں تک پہنچا دیا جائے گا، اور وہ پیسہ جو ہے کس ضلع کو کتنا ملے گا اس کا فارمولا، جس طریقے سے آپ نے وفاق سے صوبے کا فارمولا بنایا ہے اسی طریقے سے صوبے سے مقامی حکومت کا فارمولا بنانے۔ یہ جب آپ بات کریں نا کہ یہ کوئی لمبا پروسیس ہے، اگر آپ یہ کرنا چاہیں، اگر آپ کی نیت ہو جاتی ہے نا، وہ آئینی ترامیم پاکستان میں ہو جاتی ہیں 24 گھنٹے کے اندر، پتہ ہی نہیں چلتا، راتوں رات آئینی ترمیم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں یہ 24 گھنٹے کی مار نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا دوسرا کہ جو ایک رائے یہ بھی تھی کہ جو اسمالر یونٹس ہیں اگر اس طرح بات بڑھائی جائے تو ایک ریفرینڈم کرایا جائے، قوم سے پوچھا جائے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ 2 تہہ اکثریت حاصل کرنا تو ان موجودہ سیاسی سیٹ اپ کے اندر بہت ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو ریفرینڈم کی طرف جایا جائے، کیا یہ ممکنہ سلوشن ہے؟ دیکھیں ریفرینڈم آپ کر سکتے ہیں، 2 چیزیں ہوں گی ریفرینڈم کے اوپر۔ ایک پاکستان کے اندر ریفرینڈم کی تاریخ جو ہے نا وہ بڑی ہی سیاہ تاریخ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ریفرینڈم کا استعمال ہوتا رہا ہے وہ فوجی ڈکٹیٹر جو ہیں، جب وہ اپنے آپ کو ایک آئینی یا قانونی ساکھ دینا چاہتے ہیں تو وہ ریفرینڈم انہوں نے کروائے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ کبھی 1% ووٹ پڑتا ہے، کبھی 2%، کبھی 3% ووٹ پڑتا ہے، جب ڈبے کھلتے ہیں تو 97% ووٹ پڑ چکا ہوتا ہے، اور وہ سب ان کے حق میں پڑ چکا ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ آپ کو مسئلہ جو ہے اس کا حل نکالنا ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام کو اس بات پہ اعتماد ہو کہ واقعی میں یہ جو ریفرینڈم ہو رہا ہے اس میں عوام جو ڈبے کے اندر ڈالیں گے وہی ڈبے میں سے نکلے گا۔ اور خاص طور پہ اس کے بعد ابھی آپ حالیہ بھی صورتحال آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا، عوام نے ڈبے میں اندر کیا ڈالا اور ڈبے سے باہر کیا نکلا۔ ایک تو وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ دوسرا، آپ یہ نہیں کر سکتے اس ریفرینڈم کے اندر کہ اگر پاکستان کے 51% نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہم یہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کم سے کم کہ اس صوبے کے جو اکثریت ہے، اور وہ بھی میرے خیال میں 51% پہ پھر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صوبے کی 2/3 اکثریت، آپ کو یہی مسئلہ ہے نا کہ یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ اپنی اجارہ داری کے لیے کرتی ہیں، اس کا تو عوام کے فلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ عوام کو ہی فیصلہ دے دیں۔ 2/3 اکثریت سے جس صوبے کے اندر ریفرینڈم میں عوام ووٹ ڈال دیں تو تقسیم ہونے دیں۔ صحیح۔ اور اصل میں یہ بھی بتائیں کہ فائنینشلی جو ہم، کیونکہ اس وقت آئی ایم ایف کے لون میں ہیں، دیر آر مینی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس وقت ایک پروگرام آئی ایم ایف کا چل رہا ہے، تو گلوبلی کیونکہ آپ خود بھی فائنانس منسٹر رہے، تو ہم جب ڈیل کرتے ہیں آئی ایم ایف وغیرہ سے، وہاں سے کوئی ریکمنڈیشن ایسی آتی ہے، یا جب یہ پروپوزل یا اس طرح کا اگر ہم اسمالر یونٹس کی طرف جائیں تو ول دے سپورٹ دس، یا ان کے کوئی اس پہ یا ان کا کوئی آبجیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے وہ ظاہر سیاسی طور پر نہیں دیکھ رہا، وہ تو ایک اکنامک ایفیشنسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہے۔ ایک
ایک اور یہ بھی چھوٹی چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ IMF کہے کہ جی اس سے آپ کے انتظامی اخراجات بہت بڑھ جائیں گے، آپ کے پاس پہلے 4 صوبے ہیں، آپ 12 صوبے بنا دیں گے تو اتنے آپ کی سائز آف گورنمنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، تو اس کی وجہ سے اخراجات بڑھ جائیں گے. لیکن میرے خیال میں کبھی بھی IMF جو ہے براہ راست یہ نہیں کہے گا کہ آپ صوبے بنائیں یا نہ بنائیں. وہ ان کی جو فسکل جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، وہ فسکل ٹارگٹس اگر آپ میٹ کر لیں تو ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ صوبے زیادہ ہیں یا کم ہیں. نہیں پڑتا. اچھا دوسرا جو آپ کا اپنا جو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر اگر لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی تحریک ہو تو ول یو بی اے پارٹ آف اٹ، یا آپ لیڈ کریں گے کہ آپ پورے کراچی سے لے کے خیبر تک؟ میں نے آپ کے ایک انٹرویو میں سنا آپ نے کہا کہ آپ تیار ہیں کہ آپ میں پیدل چلنے کو تیار ہوں کراچی سے لے کے خیبر تک اس کام کے لیے، کیونکہ مجھے اتنا پکا یقین ہے کہ ہر پاکستانی کا بھلا ہے اس میں. مجھے یہ یقین ہے کہ جب تک آپ اختیارات، مرکزیت اس کی ختم کر کے طاقت، اختیار اور وسائل عوام کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، یہ ملک نہیں ٹھیک ہونے والا. آپ کے خیال میں اگر اس وقت اختیارات جو ہیں اور وسائل کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہو، کیا آپ کے خیال میں جو پاکستان میں اس وقت بجٹ بنتے ہیں یہ بجٹ بن رہے ہوں؟ کیا آپ کے خیال میں کوئی آپ کو چانس نظر آتا ہے کہ پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کے لیے اسکول نہیں ہوگا، ہمارے گھر کے باہر سڑکیں اور گلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، ہمارے پاس کوئی صحت کا نظام نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہوگا، لیکن ہم بہت بڑے بڑے ہم کام جو ہے اربوں روپے کے شاندار بڑے بڑے منصوبے لگائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اس وقت جو نظام بنا ہوا ہے یہ نظام عوام کے لیے بنا ہوا ہی نہیں ہے بھائی. اور اس کی جو بنیادی خرابی ہے، میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں اداروں کی بھی نہیں بات کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے بنیادی ڈھانچے کے اندر خرابی یہ ہے کہ طاقت جو ہے وہ کچھ دفتروں کے اندر مرکوز کر دی گئی ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ طاقت وہاں سے چھین کر نکال کر عوام کے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی تو آپ کے پاس، آپ کو میں بتاؤں، ہم نے ایک کابینہ سے اپروول بھی لے لی تھی، اسلام آباد کا مقامی حکومت کا سسٹم بنایا تھا. سیفان آپ کو پتا، اور وہ میں نے خود لیڈ کیا تھا، اور میں نے کابینہ سے جا کے اس کی منظوری کروائی تھی، وزیر اعظم عمران خان نے اس کی منظوری دی تھی. اس کو جا کے ذرا دیکھیں، اس کے اندر ہم نے یونین کاؤنسل کے اندر جو وسائل آ رہے ہیں وہ فارمولا بیس تھے، میئر نہیں فیصلہ کر سکتا. کراچی کے اندر بھی اگر مقامی حکومت کا نظام ہو تو میئر کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ امیر علاقوں کے اندر میں زیادہ پیسہ لگا دوں گا اور جو بستیاں ہیں میری وہ ویسی ٹوٹی ہوئی رہیں گی. وہاں پہ بھی انصاف کی بنیاد پہ، فارمولا کی بنیاد کے اوپر تقسیم ہونی چاہیے. سو بھائی اس کام کے لیے بالکل آپ مجھے جب بھی بلائیں گے آپ کیمرہ لے کے آ جائیں، میں سڑک پہ نکلنے کو تیار ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ اسد عمر صاحب، آپ نے وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. اسد عمر صاحب نے تفصیلاً بتایا جی کہ کیا اس پر ضرورت ہے، کس طرح آئینی طور پر مسائل کا ممکنہ حل ہو سکتا ہے، لوکل گورنمنٹ کا نظام، آئین کیا کہتا ہے، آئین کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اسمالر یونٹس وہ کتنی وقت کی ضرورت ہے. ایک بریک کے بعد صرف سمرائز کرنے آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں تفصیلاً گفتگو ہے اسد عمر صاحب سے پاکستان کے مجموعی گورننس کے مسائل کا حل، شہر کراچی کے مجموعی گورننس مسائل کا حل، 18ویں ترمیم اور خاص طور پہ اسمالر یونٹس کی جو بات ہے، اس نیریٹو میں کتنی جان ہے، اس کے کیا میرٹس ہیں، اس کے کیا ڈی میرٹس ہیں، کیا قانونی اور فائنینشلی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو اس کا کیا فوائد پاکستان کی عوام کو میسر آ سکتے ہیں. سارے سوالات اٹھائے، فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں فیس بک، ای میل اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا، اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.